اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صلوات بآواز بلند پڑھ۔ تو جو ہے نوکری شروع کی جائے۔ آج اپنے مخصوص انداز سے جو میں پڑھتا ہوں، اسم اور معنی پہ بحث کرتے ہوئے اپنے بیان کو آگے لے جائیں گے۔ کائنات عالم میں جو بھی ہے، جو جسم ہے، جو لفظ ہے، وہ اپنی پہچان کے لیے محتاج ہے معنی کا۔ بڑا لطف لیں گے اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ میرے سامنے اتنے عظیم چہرے بیٹھے ہیں سرگودا شہر کے، ان کے نام لینا شروع کروں تو 10 منٹ تو یہی لگ جائیں گے۔ آپ کی دعا کے لیے جملہ لینے لگا ہوں اور بس بات شروع۔ تعارف تو آپ سے ہو گیا ہے کل، اب بار بار تعارف کی ضرورت نہیں۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، دنیا والوں فائدہ لفظ نہیں اس کا معنی دیتا ہے۔ جسے سمجھ آئے گی وہ بولے گا ضرور میرے ساتھ، تاکہ مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ بسم اللہ سے۔ میرے سامنے بلا سوچ ماننے والے بیٹھے ہیں۔ میرا چھٹا امام کہتا، دنیا والوں فائدہ لفظ نہیں دیتا اس کا معنی دیتا ہے۔ مثلا مجھے پیاس لگی ہے، میں کہتا رہوں تسبیح پہ بھائی کی طرح، پانی پانی پانی، میری پیاس بجھے گی۔ میں تعویذ بنا کے، شاہ جی، شاہ صاحب محترم میرے سامنے، تعویذ بنا کے جیب میں ڈالتا رہوں، پیاس بجھے گی۔ میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، پیاس تب بجھے گی جب تک لفظ پانی کا معنی خان صاحب مجھے گلاس میں ڈال کے نہ دے دے اور میں پانی پی نہ لوں، میری پیاس بجھے گی نہیں۔ فائدہ لفظ نہیں اس کا معنی دیتا ہے۔ میرا چھٹا امام کہتا، دنیا والوں اللہ لفظ ہے، ہم 14 معنی ہیں۔ بس ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، فرسٹ کلاس۔ بس آپ کی توجہ چاہیے تھی مجھے، آپ نے توجہ کر لی، آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ مجھے شاہ صاحب نے جو حکم دیا اور میرے لیے بہترین حکم، بس اسے میں بات کو شروع کرنے لگا ہوں۔ بات کو شروع کرنا ہے میں نے ایک نئے انداز سے۔ آج میں انا انزلنا کا ترجمہ کروں گا۔ ترجمہ وہ کروں گا جو مولا نے کیا ہے، مولوی والا نہیں۔ مولوی والا سننا ہے جا کے گھروں میں قرآن سے دیکھ لینا، جو مولا والا ہے وہ کروں گا۔ لیکن ایک بات سن لو، سرکار فرماتے ہیں، ارفعوا اصواتکم علینا بالصلوات لانہ تذہب النفاق، کہ جب محمد و آل محمد پہ درود بھیجا کرو نا تو باواز بلند بھیجا کرو۔ پوچھا کہ وارث سے قرآن سے درود بھیجنا ہے، باواز بلند کیوں بھیجنا ہے؟ تو چھٹا امام کہتا ہے کیونکہ باواز بلند درود تم ہم آل محمد پہ بھیجتے ہو، ہم تمہارے دلوں سے منافقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ سنگھ۔ درود محمد و آل محمد پہ باواز بلند پڑھا جاتا ہے، منافقت دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ میں جملہ پہلا کہنے لگا ہوں کیونکہ منافق اس بیماری کا نام ہے۔ محفل رسول میں بیٹھا ہو، پہچانا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں پہچانا جا سکتا؟ کہ شکل و صورت سے مومن جیسا ہے۔ زندہ باد ہے وہ بابا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، حافظہ میرا تم سے زیادہ تیز ہے۔ بندے میں نے پہچان کے رکھے ہیں، جس کا ہاتھ نہیں اٹھے گا اسے بھی پہچانوں گا، جس کے اٹھے اسے سلام بھی کروں گا۔ کیوں؟
منافق اس بیماری کا نام ہے. محفل رسول میں بیٹھا ہو, پہچانا نہیں جا سکتا, شکل و صورت سے مومن جیسا ہے. میں کھڑا ہوں کسر القائم میں, فتویٰ شیرازی صاحب سے لینا ہے, مہدی صاحب سے, آپ سے, سب سے لینا ہے. میں مومن ہوں یا منافق؟ نہیں بتائیں ذرا, خدا کے لیے بتائیں, مومن ہوں کہ منافق؟ میں نہیں پتا نا, پتا کیسے چلتا ہے؟ صحابہ کہتے ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی. کیا کرتے تھے صحابہ؟ جسے سمجھ آئے بولے ضرور. صحابہ کہتے کننا نعرف المنافقین بے بغض علی ابن ابی طالب. ہم علی کا ذکر چھیڑ کے, مل کے بولنا ہے, ہم علی کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو پڑھ لیتے تھے. جو چہرہ خوشی سے کھل جاتا تھا سمجھتے مومن ہے. تو مومن کے معنی ہے ایمان والا. صبح ازل سے لے کے شام ابد تک ایمان, کل بھی علی تھا, آج بھی علی ہے. بسم اللہ. میں نے بات آج بڑی محنت سے کرنی ہے, بڑی قیمتی کرنی ہے. یہ جو میرے سامنے بیٹھے بزرگ سفید ریش, میں نے کل بتا دیا کتنی عزت ہے تمہاری. میں آج پھر یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں. مومن کے معنی ہے ایمان والا. ایمان والا نا, پکی بات ہے نا, کوئی شک تو نہیں. ایمان میرا علی مولا ہے. ایمان آتا کب ہے؟ ایمان آتا کب ہے؟ پھر میں کسر القائم میں آج تاریخ رقم کر دوں گا. اگر بات سمجھ آ گئی, نہ سمجھا سکا تو پھر طالب علم ہوں نا, کوتاہی تو ہو سکتی ہے, دعویٰ کوئی نہیں, لیکن آپ کی محبت پہ مجھے یقین بھی ہے. ایمان آتا کب ہے؟ دیکھنا میری طرف, جب تین چیزیں چلی جائیں. زندہ باد. کھول کے پڑھاں گا تے 95 سی لگ دیجئے, توجہ کرنا. ایمان آتا کب ہے؟ جب تین چیزیں چلی جائیں. شرک, کفر, نفاق. جاگتے آنا, خدا کے لیے جاگتے آنا. میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں. شرک, کفر, نفاق, جب یہ تین چیزیں چلی جائیں پھر ایمان آتا ہے. پہلے انہیں بھگانا ہے. شرک کے بھگانے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ. آپ زندہ رہیں, آپ سلامت رہیں. میرے بزرگ محترم, آپ نے مجھے داد دی, پورے سرگودے نے داد دے دی ہے. شرک کے بھگانے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ, شرک بھاگ گیا. کفر کے بھگانے کے لیے کہا محمد رسول اللہ, کفر بھاگ گیا. ابھی نفاق باقی ہے, اس کے بھگانے کے لیے بھی کچھ کہو. میں یہ نہیں کہتا کہ علی ولی اللہ کہو, اور کچھ تو کہو. کچھ تو کہنا پڑے گا. دیکھنا میری طرف, تم نے نعرے اتنے لگانے جتنے تمہارا خاجی دل کرنا ہے, لیکن بات کرنے دو. کیوں؟ پھر اللہ کہتا اللہ ولی, رسول ولی, تیسرا بادشاہ نام نہیں لیا, نام نہیں لیا, صفت بتائی ہے. کیوں؟ نام پر نام رکھنا آسان ہے, صفت پیدا کرنا مشکل ہے. توجہ ہوگی نا آپ کی؟ بسم اللہ. نام پر نام رکھنا آسان ہے, صفت پیدا کرنا مشکل ہے. علی علیہ السلام نے کام کیا, حالت رکوع میں زکوٰۃ دی نا. انگشتری کون سی تھی بتاؤ نا, ہاتھ میں انگشتری کون سی تھی جو میراث انبیاء تھی؟ جناب سلیمان بن داؤد نبی کے پاس بھی تھی. وہی سارے کہتے ہو, شیعہ سنی سارے کہتے ہو, علی علیہ السلام نے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ
شاہ جی کوئی بولے نہ بولے آپ نے ضرور بولنا ہے. میں جملہ آپ کے لیے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں. زکوٰۃ دی جاتی ہے نصاب پہ. دیکھو آپ کے پاس 100 بکریاں ہیں پھر زکوٰۃ واجب. اور میں شریعت پڑھنی کوئی نہیں محرمہ دے وچ. جب تک نصاب مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک زکوٰۃ ہوتی نہیں. اللہ جانے علی کا اختیار قدرت کتنا ہے. ملک سلیمان کو علی نے زکوٰۃ میں دے دیا ہے. بسم اللہ سے. اور پھر دیکھیں بسم اللہ. تمہارا اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی شرک، کفر، نفاق، لا الہ الا اللہ کا بھاگ گیا، محمد رسول اللہ کہا کفر بھاگ گیا، نفاق ابھی باقی ہے، منافقت ابھی باقی ہے. اس کے بھگانے کے لیے کچھ کہنا پڑے گا. بندے کے اندر منافقت ہو، اللہ کہتا ہے منافقت والی نماز میں قبول ہی نہیں کرتا، کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا. اور اگر نماز قبول کروانی ہے تو کہنا پڑے گا علی ولی اللہ. توجہ ہوگی. میں تو بابا ایسے ہی پڑھتا ہوں نا آپ کی دعا سے. دیکھنا میری طرف، بات کو آگے لے چلو. جناب کل میں نے ایک بات پڑھی تھی جناب سلمان فارسی کی، پڑھی تھی نا. میں ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، میرا اپنا انداز ہے. ہر ایک کی معرفت ہوتی ہے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے. ہماری چاہت جناب سلمان فارسی سے ہے. ہر مجلس میں ایک بات ان کی ضرور کرتا ہوں. کل میں نے کہا تھا جناب سلمان فارسی نے علی علیہ السلام سے کہا تھا سلیمان بن داؤد نبی کو زندہ کرو. میں نے کچھ اس سے پوچھنا ہے. کل میں نے فیصلہ کر دیا تھا، جو نئے آئے ہوں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. نبی وہ ہوتا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، علی وہ ہے جو نبیوں کو زندہ کرتا ہے. غور ہی نہیں فرما رہے. اب دیکھنا سلیمان بن داؤد نبی اٹھ کے بیٹھ گئے. جیسے ہی اٹھ کے بیٹھے نا سلمان محمدی قریب گیا، کہا سلیمان سنا تیری بڑی حکومت تھی، تیرا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، پرندے تجھ پہ سایہ کر کے رکھتے تھے، جن تیرے تابع تھے، ہوا تیرے تابع تھی، کائنات یہ جو دنیا ہے ساری کی ساری تیرے تابع تھی. میں بھی علی کا نوکر ہوں، مجھے بتا تو صحیح تیرے پاس کمال کیا تھا. کہا جب میرا دل کرتا تھا پورا کثر القائم اٹھ کے داد دے گا، بات کم ہوگی. جملہ وزنی ہے. سلمان محمدی سے سلیمان بن داؤد نبی کہتا ہے جب میرا دل کرتا تھا کہ میرا تخت ہواؤں میں اڑے، میں تخت کو سامنے دیکھ کے یہ جملہ کہتا تھا الہی بعزت محمد و علی، پالنے والے تجھے محمد اور علی کی عزت کا واسطہ اسے اڑا دے. بسم اللہ. ہوگی نا توجہ. اب بات میری آسان ہو جائے گی کیونکہ آج میں نے کرنا ہے انا انزلنا کا ترجمہ. یہ آپ کو میں نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے تاکہ آپ میرا ترجمہ سن سکے. ذمہ دار باپ کا ذمہ دار بیٹا ہوں، آپ جانتے ہیں. حوالہ جو چاہیے یہ ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوں لے کے آیا ہوں. کل علی تے گل ہی کوئی نہیں صحیح.
مجلس آج پڑھنی ہے، حوالہ بھی آج۔ ارشاد ہو رہا ہے، بیٹھ جا میرا بیٹا، ارشاد ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شیعہ حیدر کرار کا بچہ ہر نماز میں اسے پڑھتا ہے نا۔ اب اس کا ترجمہ مجھے ایک دفعہ سنا دو، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ آپ کو زندگی دے۔ ہم نے بھائی صاحب مختلف آوازیں آئیں، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پہلے تو آپ سب کو اسی بات پہ داد دینی چاہیے تھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نازل کیا، کہتا ہے ہم نے کیا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، ترجمہ میں نے آپ سے کروایا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کیا ہے۔ پالنے والے تو ہم کب کہتا ہے؟ چھٹا امام کہتا دنیا والوں سنو، اللہ ہم تب کہتا ہے جب ہم 14 میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ جی میرا محترم ہے نا توجہ آپ کی؟ میرے ساتھ بولتے آنا تاکہ پتہ چلے میرے سامنے علی والے بیٹھے ہیں۔ اب لکھا ہے ہم نے نازل کیا، علماء نے لکھا کہ قرآن نازل کیا، لفظ قرآن اس میں نہیں ہے۔ پورا کسر القائم بار بار پڑھے، انا انزلناہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اللہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے ہم نے اسے نازل کیا۔ میں خدا کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں، جسے میرا یہ ترجمہ سمجھ آ گیا نا وہ مجھے بڑی داد دے گا، نہ سمجھ آیا میں تو پھر طالب علم ہوں، طالب علم تو ہوتے ہی ایسے ہیں، سمجھا نہیں سکے ہوں گے۔ یا قرآن کا ذکر نہیں، سورہ کاف میں کہتا ہے کاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے کاف کی اور قرآن مجید کی، یعنی قرآن مجید کا ذکر کیا۔ پھر کہتا ہے انا انزلنا القرآن عربیا لعلکم تتقون، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم متقی ہو سکو۔ وہاں بھی قرآن کا ذکر، یہاں کہہ رہا ہے انا انزلناہ، کوئی واحد مذکر غائب ہے۔ کسر القائم والو ریت قائم ہو، میرے وقت کے امام کے نام سے یہ محل مشہور ہے، اور میرے لیے یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ اگر میری بات امام زمانہ علیہ السلام کے محل میں ضائع ہو گئی۔ میں تفسیر کرنے لگا ہوں وارث قرآن کی، کسی مولوی کی نہیں۔ اگر سمجھ آئے بولنا ضرور ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا گیا۔ پوچھا گیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے نازل کیا، یہ وہ کون ہے؟ وارث قرآن کہتا ہے انا انزلنا علی من عالم الامر الی الارض، ہم نے علی کو حکم دیا عالم امر چھوڑ کے زمین پر نازل ہو جا۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ جناب کی شکریہ۔ میں نے پورا ترجمہ کرنا ہے آج، اور مجھے یقین ہے میری بات ضائع نہیں ہوگی۔ انا انزلناہ اے امرنا بے نزول علی من عالم الامر الی الارض، ہم نے علی کو حکم دیا، جو اب تک نہیں بولا اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، ہم نے علی کو حکم دیا عالم امر چھوڑ کے زمین پہ نازل ہو جا۔ اگر تو نازل نہ ہوا پھر فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوگا۔ بہت قیمتی بات تھی، حیدری۔ چلو میرے والد صاحب سمیت اگر کسی سے یہ ترجمہ سنا ہے تو پھر میں دیندار ہوں۔ میں اپنے والد صاحب سمیت بات کر رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ترجمہ کوئی پڑھتا نہیں ہے، ڈرتے ہیں۔
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے علی کو نازل کیا. اب کہتے ہیں فی لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فی مبانی لام ہے. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے جاہدو فی اللہ، جہاد کرو اللہ کے لیے، جہاد کرو اللہ کے لیے. اب اسی طرح اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے علی کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے لیے. یہ جو آپ دو بندے بیٹھے نا، آپ نے مجھے داد دینی ہے، ان سے میں اب خود ہی لے لوں گا. اور دیکھنا جو سادات بیٹھے ہو، اگر وہ مجھے داد نہیں دیں گے تو تمہاری دادی زہرا کا میں ذکر پڑھنے لگا ہوں. ہم نے علی کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے لیے. چھٹے امام سے پوچھا گیا یہ لیلۃ القدر کون ہے؟ کہا ہماری دادی کا نام لیلۃ القدر ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہ دیکھنا میری طرف، اب بالکل ترجمہ کرنے لگا ہوں. ہم نے علی کو نازل کیا فاطمہ کے لیے. پوری ذمہ داری ہے، پوری ذمہ داری ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمروں سے بن رہی ہے. اتنے بڑے بڑے نام پر بندے میرے سامنے بیٹھے، میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا ہوں. ہم نے علی کو نازل کیا ہے فاطمہ کے لیے. اگر دوسرا ترجمہ کرو کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا تو پھر یہ ہوگا ہم نے ناطق قرآن کو نازل کیا ہے. میں اس کو پھر پڑھوں گا، ابھی میرے پاس اس پہ وقت نہیں. ہم نے علی کو نازل کیا ہے فاطمہ کے لیے. آگے ترجمہ پڑھنا ہے تم نے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ادراکا. پڑھو نا سارے، سب کو آتی ہے. وما ادراکا ما لیلۃ القدر. ہر وہ بندہ جو قرآن پڑھے گا، جب وہ اس آیت پہ آئے گا، بھائی صاحب جملہ بڑا قیمتی ہے، ضائع نہ ہونا چاہیے. جب وہ اس آیت پہ آئے گا، قرآن چاہے آدم پڑھے، قرآن چاہے نوح پڑھے، قرآن چاہے موسیٰ پڑھے، قرآن چاہے عیسیٰ پڑھے، جب یہ آیت پڑھے گا نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن اس سے مخاطب ہو کے کہے گا اے آدم، اے نوح، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ جی صحیح. میں خدا کے لیے، میں نے بات بڑی وزنی کرنی ہے. تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ قرآن آل محمد کا قصیدہ ہے. قرآن کی آیتوں کا وزن کتنا ہے پتا ہے؟ تعجب کیوں ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا وزن کیا ہے؟ یہ گھر والے روٹیاں دیتے ہیں، اللہ آیتیں بھیج دیتا ہے. یار ہاتھ سے گوندھ کے روٹیاں بنا کے دیتے ہیں، اللہ آیت بھیج دیتا ہے. ہر روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں. کسی عمل کے نہیں، روٹی کے بدلے میں. سمجھا کرو، روٹی کے بدلے میں. چلو میں تمہیں قرآن کی آیت کا ایک وزن بتاؤں، پھر اگلا جملہ پڑھوں گا. کہا مرتضیٰ جا مصر کے بازار میں جا کے مصر کے بازار میں ہماری ایک آیت کا وزن دیکھ. عالم تخیل میں سارے جاؤ. مصر کے بازار میں وہاں حسن بک رہا ہے. جناب یوسف نبی بکے ہیں نا. کس نے خریدا تھا؟ عزیز مصر نے. بولا کرو صاحب تاکہ خطیب کو بھی پتا چلے، بندے کو پہلے بات کا پتا ہے. عزیز مصر نے خریدنے کا ارادہ کیا. کہا لاؤ میرے خزانے، میں نے حسن کو خریدنا ہے.
حسن ایک لفظ ہے، حسن سے مراد نبوت ہے۔ میں نبوت کو خریدنے کا ارادہ کر کے بیٹھا، سارے مصر کے خزانے آگے، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جناب یوسف نے او عزیز مصر کے چہرے کو دیکھا، مایوسی نظر آئی، مایوسی دیکھ کے جناب یوسف کو ترس آ گیا، کہا میرے قریب آ۔ ہاں صحیح، کہا مجھے خریدنا چاہتا ہے، یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، 20 منٹ کے بعد اگر سمجھ آئے نا بولنا ساروں نے ہے، اگر نہ سمجھ آئے پھر وہی بات میں سمجھا نہیں سکا۔ کہا مجھے خریدنا چاہتا ہے، ہاں آپ کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا پھر یہ خزانے ہٹا، ایک کاغذ قلم لا کے دے۔ اب میں دیکھتا ہوں کسر القائم بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے۔ کہا کاغذ قلم لا کے دے۔ وہ کافر تھا لیکن نبی کو کاغذ قلم دیا ہے۔ جی صحیح، جاگتے آنا ہے۔ بسم اللہ۔ کافر تھا لیکن نبی کو کاغذ قلم دیا۔ باقی تسی میرے نہ بہتے سیانے بیٹھے ہو، توجہ کرنا، ہاتھ کی اوڑ میں کچھ لکھا، کاغذ لپیٹ کے دے دیا، کہا سارے خزانے ہٹا، جسے سمجھ آئے گی خدا کے لیے مولا کا واسطہ اسے، جسے سمجھ آئے وہ بولے ضرور۔ کاغذ دیا، کہا جا دوسرے پلڑے میں رکھ، کاغذ وزنی۔ نبی ہوا میں دوڑتا ہوا عزیز مصر گیا، جا کے کھولا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتا ہے اے یوسف نبی بسم اللہ میں بک گیا، کہا رہا نا کافر کا کافر، بسم اللہ پہ نہیں نکتے پہ بک گیا۔ جی صحیح، حیدری۔ بسم اللہ۔ یہ دیکھ لینا کہ قرآن کی آیت کا وزن کتنا ہے۔ نبی بکا ہے نکتے پہ، جس کا ظرف بڑا اس کے لیے ایک جملہ کہہ دوں شرازی صاحب۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں نکتہ بھی میں ہوں خط بھی میں ہوں۔ بندے وہ کم رہ گئے ہیں جو لفظوں کو سنتے ہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں نکتہ بھی میں ہوں خط بھی میں ہوں، لفظ بھی میں ہوں معنی بھی میں ہوں۔ جملہ میں کہنے لگا ہوں، علی علیہ السلام فرماتے ہیں لفظ بھی میں ہوں، معنی بھی میں ہوں، نکتہ بھی میں ہوں، خط بھی میں ہوں۔ علی علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، عابد بھی میں ہوں معبود بھی میں۔ غور نہیں فرمایا آپ نے، غور نہیں فرمایا، مشکل باتوں پہ سرگودا نہیں بولتا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جسے سمجھ آئے وہ بولے ضرور۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 شہور سے افضل ہے، 1000 شہور سے۔ شہر سے مراد کیا ہے جی؟ کیا لکھا ہے انہوں نے علماء ظواہر نے، کیا لکھا ہے؟ 1000 مہینے نا۔ مولا آپ کو زندگی صحت و سلامتی دے، بلکہ آپ تو لوگوں کو دیتے ہیں۔ حکیم صاحب، شہور سے مراد امام ہے، شہور سے مراد مہینہ نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر ہے کیا؟ جناب سیدہ سارے بندے اکٹھے ہو کے چھٹے امام کی خدمت میں آگئے، کہا سرکار کل رات لیلۃ القدر تھی۔ کہا تم لیلۃ القدر کسے کہتے ہو؟ کہتے ہیں تاک راتوں میں کسی ایک کو۔ کہا تاک راتوں میں سے کسی ایک کو کہتے ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہ سرکار لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، ہم سے ثواب گم ہو گیا، کوئی ایسی بات بتا دے کہ ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے۔
میرے چھٹے امام کہتے ہیں، امام صادق آل محمد کہتے ہیں، دنیا والوں سنو، کسی دو لڑے ہوئے میاں بیوی کی صلح کروا دو، تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ سرکار ائمہ طہار ہر بندے کو اس کے ظرف کے مطابق جواب دیتے تھے۔ وہ بندہ زندہ رہے گا، سلامت رہے گا، میری نظر میں وہ بڑا عظیم ہے جو میرے جملے پہ بولے گا۔ سرکار ظرف اور معرفت دیکھ کے کہا کرتے تھے، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ آپ نے مجھے بھی کہا تھا نا آپ کے اندر کمرے میں، ایک کو سوال کا جواب کچھ دیا، ایک کو کچھ دیا، وہ کہتا سرکار اسے کچھ دیا، مجھے کچھ دیا، کہا تیرا ظرف ہی اتنا تھا۔ اب میں ظرف والوں کے لیے کہنے لگا ہوں، کہا کسی لڑے ہوئے میاں بیوی کی صلح کرا دے، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ سرکار نہ ملے پھر؟ کہ لڑے ہوئے مومنوں کی، عزاداروں تمہارے لیے جملہ مرتضیٰ کہنے لگا ہے، لڑے ہوئے مومنوں کی، عزاداروں کی آپس میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ کہتا سرکار جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ چہرہ ذوالجلال پہ جلال آیا، کہا پھر جا ایک باج پلے باندھ رہے اور سو جا، سونے سے پہلے ہماری دادی زہرا کے دشمن پہ لعنت کر کے سو جانا، لیلۃ القدر کا ثواب۔ بسم اللہ سے ہوگی نا توجہ؟ اب پھر ترجمے پہ آنے لگا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 شہور سے افضل ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے، اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ توبہ ہے، کہتا ہے اللہ کے نزدیک شہور کی تعداد 12 ہے۔ خدا کے لیے کثر القائم والو تمہارا مہمان ہوں، اگر اچھی لگے پھر بول کے آنا ہے، پتہ چلے نا علی والے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نزدیک شہور کی تعداد 12 ہے۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے ہے جب ابھی اللہ نے زمین و آسمان کو خلق ہی نہیں کیا تھا۔ جی صحیح، دیکھنا جب زمین و آسمان ہوں گے، جب آسمان ہوگا، ٹھیک ہے نا، پھر سورج ہوگا، پھر چاند ہوگا، پھر سورج اور چاند کی گردش سے دن بنے گا، دن سے ہفتے بنیں گے، ہفتوں سے مہینے بنیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک شہور کی تعداد 12 ہے۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، ابھی اللہ نے زمین و آسمان کو خلق نہیں کیا، تب سے ہے۔ اس لیے تو کہتا ہوں قرآن مولوی سے نہیں، مولا سے پوچھنا ہے، وارث قرآن سے پوچھنا ہے۔ جب وارث قرآن کے پاس گئے، جا کے پوچھا قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ چھٹا امام کہتا ہے اِنَّ عِدَّتَ الْأَئِمَّةِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ دنیا والوں سنو، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے نزدیک اماموں کی تعداد 12 ہے، تب سے ہے جب کچھ بھی نہ تھا۔ مل کے زندہ باد، آپ زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ کثر القائم میں ہر وہ بندہ زندہ و سلامت رہے جو مولا کے نام پہ خوش ہوتا ہے، جو مولا کے نام سے خوش ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے جا کے اپنی ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلام بھی کیا کرے، کیونکہ میں ساری باتیں تو کہہ نہیں سکتا۔ وہ میں تمہیں بات
یہ یاد رکھنا شاہ جی، میں نے یہ تفسیر پوری کرنی ہے آج، پھر کل دوسرے انداز سے کروں گا، پھر پرسوں تیسرے انداز سے کروں گا، تاکہ پتہ تو چلے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بعد شہادت مصطفیٰ ایک تحریک چلی تھی شاہ جی کہ قرآن پڑھو سمجھو نہیں، قرآن پڑھو سمجھو نہیں۔ مولوی کی چلاکی کا پتہ ہی نہ چلتا اگر سرکار کی ایک حدیث نہ ہوتی، کیا یا علی انا تنزیل القرآن و انت تعویل القرآن، سرکار کہتے ہیں یا علی میں قرآن کا نزول ہوں، تو قرآن کی تفسیر ہے۔ زندہ باد۔ اور خدا کے لیے میں نے بڑی قیمتی بات یہ ہے، رسول فرماتے ہیں کہ میں قرآن کا نزول ہوں، علی قرآن کی تفسیر ہے۔ اور بنو امیہ والوں نے یہی تو کہا تھا قرآن پڑھو سمجھو نہیں، کیوں کہ قرآن کے سمجھنے سے علی سمجھ آتا ہے۔ میرے بزرگ آپ نے میرے ساتھ بولتے آنا، اگر سمجھ آئے تو مجھے دعا تو دینی ہے، میں آپ کا بچہ جو ہوں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اناؤ جسد القرآن، یا علی اناؤ جسد القرآن وانتا روح القرآن۔ اب میں دیکھتا ہوں جو بندہ نہ بولا، کیمرے والے اٹھ کے ماری کیمرہ اس بندے تے جڑا بندہ اس جملے تے نہ بولیا، ایک گل میں ضروری ریکارڈ کر رہی ہے، توجہ کرنا۔ رسول کہتے ہیں میں قرآن کا جسم ہوں، علی قرآن کی روح ہے۔ جو بندہ جب بھی جس جگہ بھی جسم کا منکر ہوا وہ کافر ہو گیا۔ گل بڑی اوکھی جے، جو جس جگہ پہ جب بھی جسم کا منکر ہوا وہ کافر ہے، تو جو روح کا منکر ہے میں اسے آیت اللہ کیسے مان لوں؟ یا علی بسم اللہ۔ بسم اللہ، پیغام میرا پہنچ گیا سارے سرگودے میں، توجہ کرنا۔ جملہ کہنے لگا ہوں اناؤ جسد القرآن وانتا روح القرآن، میں قرآن کا جسم ہوں، یا علی تو قرآن کی روح ہے۔ تمہیں وہ وقت یاد دلانے لگا ہوں 16 رجب کو سرکار دو عالم نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا یا علی جسموں کا جسمی، ہوئے 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 ہوئے، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، عظموں کا عظمی۔ کیا کہا تھا؟ تیرے جسم، تیری روح، تیرا خون، تیری ہڈیاں۔ سرکار نے آگے بھی کہا تھا یا علی تو میں ہے میں تو ہوں۔ بہت بڑی بات تھی خدا کے لیے، توجہ کرنا۔ پھر سنو جملہ کہنے لگا ہوں، جو بندہ جسم سے خون نکالے، روح نکالے، تو بندہ قاتل ہوتا ہے۔ مجھے دکھا دیا آپ چھڑی مار کے خون نکال لیتا، روح گئی نا، خون نکلا نہیں تو روح گئی نہیں۔ جو روح کو تکلیف دے وہ قاتل ہوتا ہے، جو خون نکالے، خون کو گوشت سے جدا کرے، اور جسے سمجھ آئے کسر القائم میں بول کے آنا ہے، جو جسم سے روح کو الگ کرے وہ قاتل ہوتا ہے۔ آج ہمیں کہتا ہے دکھا علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے، کسی توضیح سے دکھا کہ علی ولی اللہ کسی نے لکھا ہے کہ نہیں۔ اور ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی فتوے کی ضرورت ہی نہیں۔ علی کے بارے میں رسول نے کہا تھا اس کی روح میری روح ہے، اس کا خون میرا خون ہے۔ ہم نماز میں علی ولی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ کہیں نماز میں محمد کے قاتل نہ بن جائے۔
کی ضرورت ہے؟ بات تو ختم ہو گئی. لکم دینکم ولی دین. وسیم بھائی آپ زندہ باد. وہاں سے ہاتھ اٹھایا آپ نے. تمہیں تمہارا دین مبارک, ہمیں ہمارا. بھائی ٹھیک ہے نا, جو جہاں لگا اسے لگا رہنے دو. ضرورت کیا ہے؟ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے, ہوں گے نا. اب جملہ ضائع نہیں ہوگا. یہ خطابت کا ایک ایسا انداز ہے کہ جو اگلا وزنی جملہ ہوتا ہے اسے پہنچانے سے پہلے آپ کی توجہ ضروری ہے. اب آپ کی توجہ ہو گئی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہی تھا نا میں. یہ دیکھو تقریباً مجھے 35 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے, یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر سمجھ آئے کسر القائم میں میرے ساتھ بولنا ضرور ہے کہ لیلۃ القدر ہزار شہور سے افضل ہے. شہر سے مراد امام. اب ترجمہ کرنے لگا ہوں. جناب فاطمہ 1000 اماموں سے افضل ہے. کوئی بولے نہ بولے, سید ضرور بولے. بسم اللہ, زندہ رہے. پہلے یہ بات سنی ہوئی ہے, خدا کے لیے مجھے روک دینا. میں نے بڑی محنت کر کے یہ بات نکالی ہے, مولا کے کرم سے مجھے ملی, اور میں نے یہ کہہ کے جانی ہے جناب سیدہ 1000 اماموں سے افضل ہے. عہدہ اور ہوتا ہے, ذات اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, جسے یہ سمجھ آئے گی اس کے لیے آسان ہو گیا. مثال دوں. بھائی صاحب لال خان ہے جناب, خان صاحب زندہ باد. لال ہے جناب, موتی ہے. ہاں جی, جو آل محمد کے در پہ آ کے جھک جاتا ہے وہ لال ہی ہے. بسم اللہ. شاباش, دوبارہ مل کے لگاؤ. سرگودا زندہ باد. میں جملہ کہنے لگا ہوں. عہدہ اور ہوتا ہے, ذات اور ہوتی ہے. ان کی ذات الگ ہے, ان کا عہدہ کیا ہے؟ ہر جگہ پہ نقیب منبر ہونا. آپ کی ذات الگ ہے, عہدہ آپ کا حکمت کرنا ہے. میری ذات اور ہے, عہدہ خطابت ہے. مولا کا ذاکر یہ میرا عہدہ ہے. عہدہ اور ہے, ذات اور ہے. محمد و آل محمد کے جو امام ہیں ان کی ذات اور ہے, امامت عہدہ ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں ماتمی عزاداروں کو. اگر سمجھا سکا تو میں نے بڑی داد دینی ہے. کیا عہدہ امامت ہے, ذات اور ہے, امامت عہدہ ہے. قرآن کہتا ہے جناب سیدہ 1000 اماموں سے افضل ہے. یہی وجہ ہے مباہلے میں بطول آگے چلتی ہے, علی پیچھے. بسم اللہ. توجہ ہوگی نا. کما اگلا جملہ, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب جب نماز پڑھو گے, اور نماز تو پڑھنی ہے کیونکہ میرے مولا نے پڑھی ہے, جو کام میرے مولا نے کیا وہ ہم کریں گے تو ہمارے لیے باعث فخر ہوگا. جب یہ پڑھو گے نا انا انزلنا, تمہیں اس غریب کی, اس مسکین کی بات یاد ضرور آئے گی کہ مرتضیٰ نے یہ ترجمہ کیا. پھر دیکھنا نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. کیوں ترجمہ کرتے ہوئے سوچ لینا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے علی کو نازل کیا ہے فاطمہ کے لیے. تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ 1000 اماموں سے افضل ہے. آجو تنزل الملائکۃ والروح. کل میں نے دوسرے انداز سے ترجمہ کرنا ہے. میں نے 10 دن نزول اور تنزیل پہ ہی پڑھنا ہے. نزول کیا ہے, تنزیل کیا ہے, اسی پہ پڑھیں گے. بات دیکھنا میری طرف. ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس. کب لکھا ہے؟ لیلۃ القدر کے لیے.
یہ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں، ترجمے کا فرق ہے، لیلۃ القدر میں کون کون آتا ہے؟ ملائکہ اور روح القدس۔ ہمارا جو عقیدہ میں وہ بتا رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کے تو بات کرتا نہیں، اپنا عقیدہ مسلط کرنا نہیں۔ کل تمہید میں کہہ دیا تھا علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہر ایک کا ماننے کا طریقہ الگ الگ ہے، کوئی 5ویں پہ، کوئی 6 پہ، کوئی 7ویں پہ، رمضی صاحب کوئی 9ویں پہ، کوئی 10ویں پہ، مسئلہ تو ہے ہی نہیں نا۔ علی علیہ السلام نے نہیں جب روکا تمہیں تمہارا دین، مجھے میرا دین مبارک ہے، دیکھنا میری طرف، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس من کل امر سلام، ہر امر لے کے آتے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ لیلۃ القدر کے پاس۔ یار ایک بات بتاؤ، جان کے ایسے کر رہے ہو یا بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اور جڑے ماتمی بیٹھے ہو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ زمین حق مہر ہے جناب سیدہ کا، حق مہر ہے جناب سیدہ کا۔ اور میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ جملے کہے تھے، کہا جو بندہ زمین کا رزق کھا کے جناب سیدہ سے محبت نہیں رکھتا، اس کا زمین پہ چلنا حرام۔ بسم اللہ سے بسم اللہ سے زندہ رہو، سلامت رہو۔ شرائع صاحب حوالے نال جے گڈی سے، جسے چاہیے جب چاہیے ابھی فوٹو کاپی، ابھی فوٹو کاپی لو، ابھی دیکھو، ٹھیک ہے، درست کرو، گھر جاؤ۔ بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈنکے کی چوک پہ بات کہنے لگا ہوں۔ ملائکہ آتے ہیں، روح القدس آتے ہیں، کس کے پاس؟ جناب سیدہ کے پاس، من کل امرن، ہر امر لے کے۔ پوچھا گیا سرکار امر کیا ہے؟ کہا رزق کا امر ہے۔ اب جاگتے آنا، رزق کا امر ہے، موت امر ہے، حیات امر ہے، ہواؤں کا چلنا امر ہے، پہاڑوں کا قائم ہونا امر ہے، پانیوں کا چلنا امر ہے، آسمان کا بغیر ستونوں کے کھڑے ہونا امر ہے۔ اور یہ سارے امور لے کے جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں، کیا کرنے؟ آپ نے ابھی تک میرے ساتھ بول کے داد نہیں دی، بولنا ضرور ہے۔ کس لیے آتے ہیں؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کثر القائم میں، سمجھ آئے بولنا ضرور ہے۔ جس کا یہ محل ہے اس کے نام کا میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ ہم ریت قائم ہے، کثر القائم میں بیٹھے ہیں، پھر قائم آل محمد کے نام کا جملہ ہے۔ سارے امر لے کے جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں۔ کتنا رزق دینا ہے، کتنے بچے دینے ہیں، کتنی اولاد دینی ہے، کسے موت دینی ہے، کسے حیات دینی ہے، کہاں بارش برسانی ہے۔ بسم اللہ۔ اچھا ترجمہ آج پورا کروں، کل پھر دوسرے انداز سے کریں گے۔ آپ کا حکم تو سر آنکھوں پہ ہے۔ واہ واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مولا بزرگ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کے بات کی، میں
جب بھی کوئی شعر پڑھتا ہے میں بیچ میں ایک آدھی بات کہہ دیتا ہوں. آج جو نئے بندے آئے ہیں ان کے لیے پھر وہی شعر کہنے لگا ہوں جو کل کہا تھا. خدائے سکن نے یہ کہہ کے قلم کو توڑ دیا, خورشید فلک عکس در تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. سمجھ آ گئی؟ اب سمجھ آ گئی. ملائکہ آتے ہیں روح القدس. روح القدس سے مراد, اب یہاں میں بحث کروں تو یہ میرا حق نہیں بنتا. روح القدس سے مراد سرکار دو عالم ہے. مختصر اس پہ بہت بحث ہے. ملائکہ آتے ہیں, روح القدس آتے ہیں لیلۃ القدر جناب سیدہ کے پاس ہر امر لے کے. کب تک آتے رہیں گے؟ کسر القائم میں بیٹھا ہوا بندہ نہ بولا, پھر مجھے اس کا عقیدہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا عقیدہ ہے کیا. میں بات کرنے لگا ہوں, قرآن کیا کہتا ہے؟ یا حتی مطلع الفجر, اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک کہ فجر نہیں آ جاتا. جب تک فجر نہیں آ جاتا. پوچھا گیا فجر کون ہے؟ کہا ان الفجر ہوا قائم آل محمد. اس وقت تک آتے رہیں گے جب فجر طلوع نہ ہو جائے. فجر نام ہے قائم آل محمد کا. جب میرے امام کا ظہور ہوگا پھر کیا ہوگا؟ یہ ملائکہ آنے بند. اور جاؤ, آج غالباً جمعہ تھا نا جی, جمعہ تھا بالکل, کیونکہ میں حافظ آباد پڑھ رہا تھا تو وہ جمعے کے لیے کہہ رہے تھے بار بار صحیح جمعے کا ٹائم ہے. اور یہ بھی بتا دوں جمعے سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے. جس کا عقیدہ شاہ جی, میں اس کے لیے ایک جملہ کہہ ہی دیتا ہوں. کسر القائم میں کھڑا ہوں, قائم کی ریت ہوں. اگر نہیں کہوں گا تو کب کہوں گا؟ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, کہ جب تمہیں جمعہ ندا دے, جب تمہیں جمعہ ندا دے اور سارے کاروبار چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. پوچھا گیا جمعہ کون ہے؟ کہا ان الجمعہ اسم من اسماء قائم آل محمد. کہا جمعہ نام ہے وقت کے امام کا. جب امام کا ظہور ہوگا پھر تمہیں کہا جائے گا آؤ قائم بلا رہا ہے, کام چھوڑو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. بسم اللہ سے, بسم اللہ سے. جی بسم اللہ کروں بزرگ. اچھا پھر اب آخری جملہ سنتے جاؤ. بزرگوں نے کہہ دیا, مجھے روک دیا, تو پھر آخری جملہ سنتے جاؤ. آج جمعے کی نمازیں ہوئی ہیں, خطبے ہوئے ہیں, جناب علی سے لے کے 11ویں امام تک سب کے نام لیے گئے. کوئی بندہ نہیں تھا, کسی بندے نے اٹھنے کی زحمت ہی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ جیسے ہی میرے 12ویں امام کا نام آیا سارے بندے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے مولوی صاحب نے جملہ کہا الذی بیمنہ رزق الورا ولوجودہ ثابتۃ الارض والسماء. اے وہ امام زمانہ جس کی جوتیوں کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا.
یہ وہ امام ہے جس کی جوتیوں کے صدقے میں، جا کے پوچھ لینا، بھی جا کے دیکھ لینا، باب یمن ہی روز کل ورا، جس کی جوتیوں کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے، یہی امام زمانہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کبھی زیارت ناہیہ پڑھو نا، خدا کی قسم غیبت میں امام خون کے آنسو روتا ہے۔ کس کس کو روتا ہے؟ ایک عارف نے میرے مولا سے استغاثہ کر کے پوچھا تھا، سرکار سب سے زیادہ تکلیف دہ بات آپ کے لیے کیا ہے؟ امام نے توقیہ مبارک لکھ کے بھیجی۔ میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، ہائے ضرور کرنا، علی کی بیٹی راضی ہو جائے گی۔ توقیہ جب واپس آئی نا، لکھا ہوا تھا 3 مرتبہ الشام الشام الشام۔ امام زمانہ نے لکھ کے بھیجا تھا، ہائے شام ہائے شام۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، خدا را میرے لیے طرف دیکھتے رہنا۔ پوچھا گیا، سرکار شام میں سب سے زیادہ تکلیف کس وقت ہوئی؟ میرے امام زمانہ بادشاہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قافلہ آل محمد کا شام کے صدر دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا نا، وہ منظر مجھے نہیں بھولتا ہے کہ میرا دادا سجاد نے وہاں پہ ایک رکا جب ملا نا، پڑھتے ساتھ ہی جناب سجاد کا جگر پھٹا ہے، پہلا خون کا قطرہ گرانا۔ بی بی زینب نے دیکھ کے کہا، سجاد خون کیوں روتا ہے؟ کہا یزید نے حکم بھیجا ہے زینب پیدل چل کے آئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، علی کی بیٹی پیدل چل کے آئے۔ رو کے بی بی زینب کہتی ہے، سجاد امتحان مشکل ہے، میں تو کبھی باب علی کے سامنے۔ اجرکم اللہ، سید آنسو قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، بی بی وہ مخدومہ ہے جو اپنے بابے کے سامنے بھی نہیں چلتی تھی۔ عزادارو، جب چلنے لگا نا مخدوموں کا قافلہ، جناب مخدومہ کونین پیدل چلنے لگی نا، ایک ملعون آ کے کہتا ہے، ابھی رک جا، بازار سجے نہیں ہے۔ ہائے ہائے، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حسین بخش جاڑا صاحب کا جملہ ہے، ہمارے استاد تھے کربلا گام شام میں پڑھتا تھا۔ یہ جملہ بڑا عظیم ہے، کہا قافلے کو روکو، ابھی بیبیوں کو داخل بازار نہیں کرنا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا ابھی ناچنے والی تیار نہیں ہوئی ہے۔ اللہ جانے کون برداشت کرے گا۔ ادھر علی کی بیٹی نے شام کے بازار میں جب قدم رکھا ہے نا، روایت ملتی ہے 2000 ناچنے والیاں آگے ناچتی تھی۔ بی بی زینب رو کے کہتی تھی، ہے کوئی ہمیں چادر دینے والا، ہے کوئی ہمیں برقع دینے والا؟ عزادارو، ایک چھت سے پتھر آیا ہے۔ ہائے ہائے، شام کے بازار میں چھتوں پہ اللہ، جو عورتیں بیٹھی تھی نا، ان کی جھولیوں میں پتھر تھے۔ جب بیبیاں داخلے بازار ہوئی نا، پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ عزاداروں، پتھروں کی جب بارش ہوئی نا، بی بی جب واپس آئی، آ کے بی بی ام ایمن نے پوچھا تھا، آقا زادی چہرے پہ زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ ہائے ضرور کرنا، علی کی بیٹی جزا دے گی۔ کہا چہرے پہ زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ کہا ام ایمن تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تھے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، شام کی عورتیں ہمیں پتھر مارتی تھی، ہم اپنے ہاتھوں سے بچا نہیں سکتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ ام ایمن پھر رو کے کہتی ہے، سید آنسو قبول فرمائے، سید آنسو قبول فرمائے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، جس کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں۔ میں ان کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ پھر ام ایمن کہتی ہے، چہرے کا تو سمجھ آ گیا، یہ سر کیوں زخمی ہے؟ علی کی بیٹی کا سر زخمی کیوں ہے؟
روایت میں 2 نام ہیں مختلف، ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن نوفل۔ یہ وہ ملعون ہے جب قافلہ کربلا سے چلانا کوفے اور شام کی طرف، یہ شمر ملعون نے اسے ایک کام دیا تھا، کہا تو اس وقت تک جاگتا رہنا جب تک علی کی بیٹی جاگ رہی ہے، تو سو نہیں سکتا ہے، اگر علی کی بیٹی سونے لگے تو نے سونے نہیں دینا۔ امام سجاد اس پہ لعنت کرتے تھے، امام باقر اس کا نام لے کے لعنت کرتے تھے، کہا جب سفر میں ہماری ماں سونے لگتی تھی یہ ملعون نیزہ مارتا تھا، کبھی سر پہ، کبھی پہلو پہ، کبھی کانوں پہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سید آنسو قبول فرمائے۔ ایک جملہ سرکار کی روانگی کا بھی سن لو۔ جناب سغرا صدر دروازے پہ کھڑی ہے، جو بی بی آتی ہے گھر کو تالا لگا کے، جناب سغرا کے دامن میں، جھولی میں گھر کی چابی رکھتی ہے، الوداع کر کے جانے لگتی ہے نا، ہر جانے والے کو جناب سغرا روک کے کہتی ہے کوئی ہے مجھے ساتھ لے جانے والا؟ جناب عباس کا جب گھوڑا گزرانا بی بی نے وہی جملے کہے، گھوڑے سے نیچے اترے، بس آخری جملہ مصائب کا، تمہاری زحمتیں تمام ہونے لگی ہیں، روئے گا وہی جسے علی کی بیٹی کی طرف سے اذن ہوگا، شکل بنا لو، واجب ہے جنت، جسے رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنائے، آل محمد اتنے کریم ہے تمہارے شکل بنانے پہ۔ میں پھر جملہ کہوں، آل محمد اتنے غریب ہے، اتنے غریب ہے، تم رونے والی شکل بنا لو گے تم پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ جناب عباس گھوڑے سے اترے نا بلا تشبیہ، ایک ہاتھ کندھے پہ آیا، کہا کون ہے؟ کہا تیری ماں ام البنین۔ کہا ماں اب کیوں آئی ہے؟ کہا ذرا میرے ساتھ چل، ہاتھ پکڑا، سرکار مصطفیٰ کے روزے پہ لے گئے۔ روایت یہی ہے، اللہ جانے کسے سمجھ آئے گی کسے نہیں آئے گی، روایت یہی ہے۔ سرکار کے روزے پہ آ کے بی بی ام البنین نے سر سے چادر کو اتارا ہے، کہا عباس اب میرا ہاتھ پکڑ، ہاتھ پکڑ کے سرکار دو عالم کی قبر مبارک پہ رکھ کے کہا تو سرکار کی قبر کی قسم کھا کے مجھ سے وعدہ کر حسین سے وفا کرے گا۔ عزادارو یہ سننا تھا، عباس کی چیخیں نکلی، منہ پہ تماچے مار کے کہتے ماں یہ تو نے کیسا سوال کر دیا؟ حسین دوڑتے ہوئے آئے، آکے کہا ماں میں حسین وعدہ کرتا ہوں جب تک وفا رہے گی تیرے عباس کا نام رہے گا۔